24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن اور اس کے بعد کے دو سیشن چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 5 پر ہیں۔ باب کا عنوان ہے جغرافیہ اور اس پہلے سیشن کا عنوان ہے گلوب اور نقشے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر جو پورے باب کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ باب مکمل کرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نقشے اور گلوب کی اصطلاحات کی تعریف بیان کر سکیں اور نقشے کے اہم عناصر یعنی ایلیمنٹس کے نام لے سکیں۔ بڑے زمینی قطعات یعنی لینڈ میسز یا بر اعظموں اور بحور اوشنز، یہ بحر کی جمع ہے بحور، اور بحروں یعنی سیز کو جان سکیں اور ان کی تعریف بیان کر سکیں۔ ایک خاکے کی مدد سے اور بنیادی سمتوں کی اصطلاح اور قطب نما یعنی کمپس استعمال کرتے ہوئے سمت یعنی ڈائریکشن کے تصور کو سمجھ سکیں۔ نقشے کی مدد سے پولس کے تصورات کو جان سکیں۔ پاکستان کے اہم طبعی خد و خال کی شناخت کر سکیں۔ پاکستان میں لوگوں کے طرز زندگی پر طبعی ماحول یعنی فزیکل انوائرمنٹ کے اثرات بیان کر سکیں۔ یہ بتا سکیں کہ انسانی سرگرمیوں نے قدرتی ماحول کو کیسے تبدیل کیا ہے۔ پاکستان میں غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی کے تصور اور ضرورت پر بات کر سکیں۔ موسم اور آب و ہوا کی تعریف بیان کر سکیں۔ آب و ہوا کے عناصر کے بارے میں جان سکیں۔ آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عناصر کے بارے میں جان سکیں۔ بتا سکیں کہ تمام قدرتی آفات اس طرح آتی ہیں۔ یہ جان سکیں کہ قدرتی آفات کی صورت میں کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر زلزلے سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد۔ آبادی اور مردم شماری یعنی سینسس کی اصطلاحات کی تعریف بیان کر سکتے۔ کسی علاقے میں آبادی کی تقسیم نقشے کی مدد سے بیان کر سکتے۔ کثرت آبادی یعنی اوور پاپولیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی فہرست بنا سکتے اور صفائی اور حفظان صحت کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی آبادی سے اس کے تعلق کی نشاندہی کر سکتے۔ بچوں کو عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، یہاں میں 2 گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ جغرافیہ کیا ہے اس کے بارے میں ضرور پہلے آگاہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے تاریخ پر جو باب ہے اس سے پہلے جو ہم نے کور کیا، اس میں میں نے مختصراً تاریخ اور جغرافیے میں فرق پر بات کی، بہت اختصار کے ساتھ۔ دوسری گزارش یہ ہے، آپ اس کو دوبارہ سن لیجیے گا ایک ریفریشر کے طور پر، دہرائی کے طور پر۔ دوسری اہم بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی تاریخ کے باب پر بات کرتے ہوئے میں نے اس کا ذکر کیا، ایک تو یہ ہے کہ تاریخ اور جغرافیہ دونوں کا آپس میں جس کو کہتے ہیں نا چولی دامن کا ساتھ، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ تاریخ جغرافیے کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، اور جب آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں پھر تاریخ لامحالہ ساتھ آ جاتی ہے۔ بڑی ایک شاندار اور مشہور کہاوت ذہن میں آ رہی ہے محترم ٹیچر کہ
کوئی بھی قوم اگر اپنے حال کو بہتر بنانا چاہتی ہے، اپنے مستقبل کا خیال کرنا چاہتی ہے، تو اس سے اپنی تاریخ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس لیے یہ اب کہاوت میں آپ بتا رہا ہوں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ اسے بھول جاتا ہے۔ اب جغرافیے کے معاملے میں جس نقطے پر آپ کو بنیادی طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نقشے سے آپ کی واقفیت بہت آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ زمین کے بڑے قطعات اور چھوٹے قطعات جو خشکی پر ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، ممالک کہاں کہاں ہیں، زمین کو نقشے پر کس طرح تقسیم کیا گیا ہے، بڑے سمندر یعنی بحور جس کو ہم کہتے ہیں، بحر کی جمع، وہ کون کون سے ہیں، کہاں کہاں ہیں، اور چھوٹے سمندر کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ گلوب سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے پوری طرح، خاص طور پر جب آپ یہ کہیں بچوں کو کہ زمین گول ہے، کیسے گردش کرتی ہے سورج کے گرد، تو پھر گلوب کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تمہید کی جانب۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں، زمین کی شکل کیسی ہے، یہ تو وہ یقیناً بتا دیں گے کہ ہر وقت یہ بچے سنتے ہیں، کہتے ہیں زمین گول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ زمین گول ہے؟ چھوٹے بچے خاص طور پر سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ زمین تو چپٹی ہے، ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں، گول ہے تو ہم گرتے کیوں نہیں، اس کا آگے ذکر آئے گا کہیں۔ اب کیا ثبوت ہے کہ زمین گول ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو تصویریں لی گئی ہیں زمین کی خلا اسپیس سے، وہ بتاتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ زمین گول ہے۔ پھر چاند گرہن کے دوران چاند کی سطح پر جو زمین کا عکس پڑتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ زمین کو گول دکھاتا ہے۔ پھر ہے کہ ہم زمین کا ماڈل یا اس کی ڈرائنگ کس شکل میں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ بچوں کو بتائیں کہ گلوب زمین کا ماڈل ہے اور نقشہ اس کی ڈرائنگ ہے۔ بچوں کو بتائیں اب کہ ان کے اگلے باب کا پہلا حصہ گلوب اور نقشے کے بارے میں۔ بچوں کو باب کے متعلقہ متن کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ وہ زمین کی شکل کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے کہ گلوب کیا ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، اور نقشے کیا ہوتے ہیں، نقشوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تدریسی تیاری کے لیے مشورے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر ہے خلا کا استعمال تو بہت ہوتا ہے، اسپیس جہاں ہوا نہیں ہے، جہاں آکسیجن نہیں ہے، زمین سے اوپر کا وہ خطہ جہاں زمین کی کشش ثقل کا اثر نہیں ہوتا۔ بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر جہاں تک ہوا ہے، جہاں تک آکسیجن ہے، یہ کہلاتا ہے ماحول، اور اس کو ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اور اس سے اوپر پھر خلا ہے، جہاں زمین کی کشش ثقل
ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص خلا میں چلا جائے، راکٹ سے جائے اور وہاں جا کر راکٹ سے اس کو باہر پھینک دیا جائے فرض کریں، تو وہ تیرتا رہے گا، وہ کہیں ٹک نہیں سکتا، اس لیے کہ کشش ثقل ختم ہو جائے۔ احاطہ حدود میں آنے اور لائے جانے کی صورت، جیسے میں لکھتا ہوں بعض ابواب کے پہلے حصے پر جو ٹیوٹوریل ہوتا ہے اس میں حاصلات تعلم جب دیے جاتے ہیں تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں واپس جا کے کہ وہاں میں لکھتا ہوں کہ یہ حاصلات تعلم پورے باب کا احاطہ کرتے ہیں۔ کلید کی کسی نقشے پر دی گئی علامتوں کی وضاحت، قطب نما سمتیں دکھانے والا آلہ، کمپس روز۔ آپ اگر اس کی شکل، اس کا امیج دیکھنا چاہیں تو آپ نیٹ پر جا کر گوگل کریں، آپ کو اس کی کئی شکلیں نظر آئیں گی۔ سرنامیہ یہ ایکرونیم کا ترجمہ ہے، کچھ الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر کوئی لفظ بنانا، جیسے واپڈا ہے، جیسے اپوا ہے۔ ویسے تو اس طرح بہت سے الفاظ بنے، لیکن سرنامیہ یا ایکرونیم صرف وہی ہوگا جو مختلف الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر لفظ تو بن جائے مگر اس کو بولا بھی لفظ کی طرح جائے۔ ایک اور مثال کے طور پر جو پہلے حروف سے ملا کر تو بنایا گیا ہوتا ہے مگر اسے ایک لفظ کی طرح بولا نہیں جاتا، جیسے UN ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ اب اس میں بھی 3 الفاظ کے پہلے حروف کو رکھا گیا ہے مگر یہ UNO الگ الگ بولے جاتے ہیں، یہ ایکرونیم نہیں ہے۔ WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ ایکرونیم نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح کا ایک اور لفظ UNO کا ادارہ ہے یونیسکو، وہ ایکرونیم ہے جو کہ ورڈ کی طرح بولا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تصریحات کی جانب۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال میں نے منتخب کیا ہے جس کو بچے بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں، جن بڑوں کو نہیں معلوم وہ بھی اس پہ حیران ہوتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ زمین اگر گول ہے تو ہم اس سے گرتے کیوں نہیں؟ مجھے یاد ایک دفعہ ایک بچے نے یہ سوال کیا کہ ٹھیک ہے جی زمین گول ہے، گول کا مطلب ہے کہ یہ ایک فٹ بال کی طرح ہے، اب فٹ بال کے اوپر بالکل ٹاپ پہ ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو وہاں ٹھہر جاتی ہے، لیکن اس کی سائیڈ پہ اول تو ہم کوئی چیز رکھ نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا ٹاپ اور سائیڈ کے درمیان رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں ٹک تو جائے لیکن گر جائے گی۔ اسی طرح اگر زمین گول ہے تو ہم اس سے گرتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زمین ہے تو گول لیکن یہ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں اس کی گولائی نظر ہی نہیں آتی، ہمارے لیے یہ چپٹی ہے، جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ چپٹی ہے۔ دوسری بڑی وجہ، بلکہ وجہ وہی کہ جس کو ہم گریوٹی کہتے ہیں، کشش ثقل کہتے ہیں، زمین ہمیں اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے اور وہ ہمیں گرنے نہیں۔ اس کے بعد ہے قطب نما کمپس روز، ایک آلہ جو سمتیں دکھاتا ہے۔ مقناطیسی قطب نما کی سوئی ہمیشہ شمال کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ میں تو سفارش کروں گا مسلم ٹیچر کہ آپ مل جاتا ہے، کوئی مہنگا بھی نہیں ہے، بہت سستا کمپس روز مل جاتا ہے، یا اسکول کی سائنس لیب میں یقیناً ہوگا، آپ چیک کر لیں پہلے اسکول کی سائنس لیب میں، نہ ملے تو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کمپس روز لائیں کلاس میں اور بچوں کو عملی طور پر یہ دکھائیں اور انہیں بتائیں یہ دکھاتے ہوئے کہ کیسے یہ اس کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ شمال کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں سرگرمی اور عملی کام کی۔ پہلی سرگرمی ہے ٹارچ کی مدد سے سمجھانا کہ زمین کیسے گھومتی ہے اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 50 پر یہ سرگرمی ہے اور حاصل تعلم ہے اس کا نمبر 1۔ یہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ ایک ٹارچ اور ایک گلوب کی مدد سے سرگرمی کیجیے تاکہ سمجھایا جا سکے کہ زمین کیسے گھومتی ہے اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔
یہ قابل عمل ہے سرگرمی، ٹارچ آپ لا سکتے ہیں اور بچوں کو بتائیں کہ جو ٹارچ ہے یہ سورج ہے، اور گلوب بھی آپ کو اسکول میں مل جائے گا یقیناً۔ تو گلوب کو آپ گھمائیں، یعنی سورج کے گرد گھوم رہی ہے زمین، تو اب دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ زمین کا جو حصہ ٹارچ کے سامنے، یعنی گلوب کا جو حصہ ٹارچ کے سامنے آتا جائے گا وہاں دن ہوگا، اور جو بالکل سامنے سیدھی روشنی پڑ رہی ہوگی سورج کی، ٹارچ کی، وہاں گرمی ہوگی زیادہ، اور جو حصہ سورج سے چھپ جائے، ٹارچ سے چھپ جائے، وہاں رات ہو جائے۔ یہ سرگرمی کمرہ جماعت میں گلوب اور ٹارچ کی مدد سے آسانی سے کروائی جا سکتی ہے۔ ٹارچ سورج کی جگہ لے گی اور گلوب زمین کی۔ ٹارچ کو جامد رکھیں اور گلوب کو گھماتے جائیں اور دن اور رات بننے کا عمل سمجھائیں۔ سورج کے طلوع اور غروب کے تصور کو بھی سمجھائیں۔ ساتھ آپ یہ بھی سمجھا سکتے ہیں بچوں کو، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور آپ بچوں کو بتائیں کہ بچوں، ہم کہتے ہیں سورج چڑھ آیا یا سورج طلوع ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا، یہ عملی طور پر سورج کبھی طلوع بھی نہیں ہوتا، کبھی غروب بھی نہیں ہوتا، سورج تو ہر وقت ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آئے گا وہاں دن ہوگا، اور جب وہ حصہ وہاں سے چلا جائے گا تو پھر سورج اب ظاہر غائب ہو جائے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ رات ہو گئی ہے یا سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد سرگرمی ہے محترم ٹیچر، پاکستان کے نقشے بولٹس پر معلوم کرنا۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر، اس کا حاصل تعلم نمبر 4 ہے۔ یہ بتا دوں، یہ جو نقشہ دیا گیا ہے پاکستان کا، اس میں کہا گیا ہے کہ ذیل میں پاکستان کا نقشہ دیا گیا ہے، نقشے کے بولٹس معلوم کریں اور سمتی ڈائیگرام کے ذریعے صوبہ پنجاب کی سمت ڈھونڈیں۔ اب اس نقشے کو واضح کرنا ہے آپ نے بولٹس کی مدد سے، لیکن میں نے جیسے یہاں لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کہ بولٹس کی وضاحت کریں پہلے، اور یہ بولٹس کی جو وضاحت ہے یہ صفحہ نمبر 51 پر کی گئی ہے۔ آپ کتاب ہی میں دیے ہوئے جو بولٹس کی تفصیل ہے اس کی مدد لے سکتے ہیں، اور صفحہ نمبر 51 کے آخر میں آپ دیکھیں یہ عنوان ہے بولٹس کا، اور میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بولٹس ایک سرنامیہ یعنی ایکرونیم ہے، یہ نقشے کے 6 خاص یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جن الفاظ کی نمائندگی کرتا ہے وہ ہیں: B سے بارڈر یعنی بارڈر، O سے اورینٹیشن یعنی سمت بندی، L سے لیجنڈ یعنی علامات، T سے ٹائٹل یعنی عنوان، اور S سے اسکیل یعنی پیمانہ۔ اب ان چیزوں میں یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ نقشے کی مدد سے اس کے 6 خاص پر بات کریں۔ یہ جو بولٹس ہے، دیکھیے اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ لیجنڈ الگ سے ہر نقشے میں دیا جاتا ہے، جس میں مختلف رنگوں کی مدد سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہیں، یہ شہر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لیجنڈ آپ کی مدد کرے گا ڈھونڈنے میں چیز۔ اور اس کے علاوہ یہ سمپل ہے، بارڈر، ٹھیک ہے، اورینٹیشن مطلب یہ سرنامی میں شامل ہے چیزیں، سمت بندی، نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ، یا وہ جو ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ وغیرہ وغیرہ، علامات، لیجنڈ کا میں نے ذکر کر دیا تفصیل سے، ٹی سے ٹائٹل، ہر نقشے کا ایک عنوان ہوتا ہے، بہت سمپل سی بات ہے، اور ایس سے اسکیل بنتا ہے یا پیمانہ۔ اب یہ اسکیل کا مطلب، اسکیل ہر نقشے میں دیا جاتا ہے، اور یہ اسکیل ہے کیا؟ اسکیل یہ ہے کہ نقشے میں دیا گیا ہوگا واضح طور پر کہ نقشے میں اگر 1 سینٹی میٹر ہے کوئی فاصلہ، تو وہ حقیقت میں یعنی زمین پر کتنے 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ یہ بھی ایک اچھا اشارہ ہوتا ہے، یعنی لمبائی ڈھونڈنے کا، فاصلے ڈھونڈنے کا۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔